اس نے کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا الفت تیری۔ اس نے کہا تکتا ہے کیا؟ میں نے کہا صورت تیری۔ اس نے کہا چاہتا ہے کیا؟ میں نے کہا چاہت تیری۔ اس نے کہا سمجھا نہیں۔ میں نے کہا قسمت تیری۔ تو چاہت کا اشارہ، قسمت کا اشارہ زندگی میں کبھی کبھی ملتا ضرور ہے، اور جس کی چاہت، لگن، جستجو، آرزو سچی ہو، یا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیوانگی کی حد تک ہو، تو ایسے شخص کے لیے ایک دیا، ایک روشنی کی لو، وہ ایک اشارہ بھی منزل کی راہ دکھا دیتا ہے، اندھیرے میں بھی۔ اور جب راہ دکھ جائے تو اس پر چلنا اس شخص کا کام ہے کہ ہنٹ مل گیا، اب اسے کس طرح کام میں لائیں گے، یہ اس کی اپنے عمل پر ہے، مستقل مزاجی پہ ہے، ثابت قدمی پہ ہے، اور خاص کر اس کے یقین پر ہے۔ تو کسی کا ذہن پڑھ لینا، کسی کو اپنی سوچ پہنچا دینا کیا ممکن ہے؟ تو ہاں ممکن ہے۔ اسی کی جانب اب ایک اشارہ ہے جو اسی بیان میں ہے۔ اب یہ اشارہ کسی کی قسمت کا ستارہ بن جائے تو بن جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ کیفیت کا بیان کرنے کے واسطے انسان کے پاس الفاظ بڑے محدود ہیں۔ کیفیت تو لامحدود ہوتی ہے، اور کیفیت خود ایک زبان ہے جسے احساس کہتے ہیں، جو تب ہی سمجھ آتی ہے، تب ہی محسوس ہو سکتی ہے جب وہ انسان پہ چھا جائے۔ اور یہ سمجھ پھر اس لیے آتی ہے کہ انسان کیفیت کی زبان میں اس احساس میں ڈھل جاتا ہے، تو اسے وہ الفاظ، وہ مشاہدے سمجھ آنے لگتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو کسی شے کا ذائقہ زبانی سمجھانے کی کوشش کی جائے تو اسے اتنا اندازہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ہے جو اس طرح کی ہے اور اس کا ایک ذائقہ ہے، مگر وہ ذائقہ محسوس تب تک نہیں ہوتا جب تک اسے اپنی زبان سے وہ انسان چکھ نہ لے۔ روزمرہ واقعات میں کتنے ہی لوگوں کی موت کی خبر سننے کو یا دیکھنے کو ملتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فلاں مر گیا، اس نے مرتے ہوئے کیا محسوس کیا، یہ ذائقہ تب ہی سمجھ آئے گا جب خود موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ اسی طرح زندگی میں جینا ہی اس کا ذائقہ ہے، اور موت میں مرنا موت کا ذائقہ ہے۔ انسان ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے، یا اپنے آپ میں یا دوسرے کی سوچ میں۔ اگر اپنے آپ میں رہا تو اپنے آپ سے تعارف ہو جائے گا، اپنی خبر مل جائے گی، اور اپنی خبر مل گئی تو رابطہ پھر اس جانب ہو جائے گا جس نے یہ خبر دی کہ تم ہو، جو ہو اور جو بھی ہو، اور وہ جانب حقیقت کی جانب ہے۔ اپنے سے باہر جو بھی ہے وہ غین ہے، اور اپنے اندر جو ہے وہ عین ہے۔ عین حق کی جانب راہ دکھانے والی وہ روح، وہ حقیقت جو روح سے ملا دیتی ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے ہو، اللہ ہو تو ہی تو۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے، میں نہ تو زمین میں سماتا ہوں اور نہ ہی آسمانوں میں سماتا ہوں، میں صرف بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، قرب کے لیے انسان کو خود سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ تفکر کرے تو عرفان، ذات و وصال، حق کا ساز و سامان انسان کے اندر ہی موجود ہے، اس کے دل میں موجود ہے۔ یہاں بندہ مومن سے مراد وہ شخص ہے جس کا دل صفات بشریہ اور خیال غیر سے پاک ہو گیا ہو، اور اس کے آئینہ دل میں ذات حق کا عکس سما گیا ہو۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کچھ عرش اور اس کے اعتراف میں ہے، اگر کسی عارف باللہ کے دل کے ایک گوشے میں رکھ دیا جائے تو اسے اس کا احساس تک نہ ہوگا۔ احساس کیوں نہ رہے گا؟
کیونکہ اسے اپنا احساس نہ رہا کہ میں ہوں، اور یہ تب ہوتا ہے جب خیال تو کی طرف ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک دنیاوی مثال ہے کہ کسی بھی ایک مقصد یا کسی دوسرے انسان کے خیال میں جب کسی انسان کا خیال مصروف ہوتا ہے، یعنی پوری توجہ، شوق، جستجو اور آرزو کے ساتھ جب ایک انسان کسی شے یا انسان کے خیال میں ہو، تو اسے اپنے ارد گرد ہونے والی کسی بھی بات یا تبدیلی یا آواز کا دھیان نہیں رہتا۔ وہ یہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود ہوتا ہے جہاں اس کا خیال موجود ہوتا ہے، اور انسان ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے، یا اپنے آپ میں یا دوسرے کی سوچ میں، اور جہاں وہ موجود ہوتا ہے وہ وہیں ہوتا ہے اور وہیں کا ہوتا ہے۔ آپ اسے قریب سے آواز دیں تو گویا اس نے سنا ہی نہیں، پاس جا کر ہلا دیں کہ کدھر غائب ہو، کب سے بلا رہے ہیں، پاس سے گزر رہے ہیں، تمہاری توجہ کدھر ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ مجھے آواز ہی نہیں آئی، تم مجھے دکھے ہی نہیں، یعنی میں اس وقت یہاں موجود ہی نہیں تھا، میرا جسم تو یہاں ہے مگر میرا خیال نہ جانے کہاں تھا۔ تو گویا انسان صرف سوچ ہے، باقی ہڈیاں اور گوشت ہے۔ انسان وہی ہے جو اس کا خیال ہے، جس میں وہ مگن ہے، جس میں وہ ڈوبا ہوا ہے، اور جس چیز میں وہ ڈوبا ہوا ہے وہی اس کی اصل ہے۔ جب تک وہ جسم ہے، جسم کے گمان میں ہے، اسے خوف بھی ہے، اسے ڈر بھی ہے، اسے غم بھی ہے، اور جب اس کا خیال اپنی روح کی جانب ہوا تو جسم کے خیال سے، اس کے خوف سے، اس کے غم سے آزاد ہو گیا۔ ایک بڑا لطیف، باریک اور گہرا نکتہ تمہیں بڑے ہی آسان الفاظ میں بتا دوں، جس کا تعلق خاص کر مراقبہ، ٹیلی پیتھی، خیال خوانی یا دماغی باطنی افعال اور اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ عام طور پہ کتابوں میں پڑھا ہوگا یا لوگوں سے سنا ہوگا کہ مراقبے میں کچھ لطائف ہوتے ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ نفس، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا وغیرہ وغیرہ، اور مخصوص مشقیں یا ریاضتیں مجاہدے کرنے سے وہ لطائف حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی میں، خیال خوانی میں، ٹیلی پیتھی کی مشقوں میں سامنے اپنی نظر کے کوئی آبجیکٹ رکھا جاتا ہے، شمع یعنی موم بتی، کوئی ایسا بورڈ جس پہ دائرہ بنا ہوا ہو، آئینہ یعنی شیشہ، یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی شے جو آپ سے باہر آنکھوں کے آگے موجود ہو۔ پھر اس شے پر پلک جھپکے بغیر تکنا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کچھ سانس کی مشقیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ کس طرح سانس لینا ہے، ناک کے دائیں بائیں نتنے کو بند کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی تسبیح، کوئی ذکر بھی کرنا چاہیے۔ تو اس شمع میں سے یا آئینے میں سے یا دائرے میں سے روشنی کی لہریں یا کوئی ہیولا سا نمودار ہوتا ہے، رنگ برنگی روشنی کی لہریں نظر آتی ہیں، یا کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یا رنگین سے بادل نظر آنے لگتے ہیں، اور انسان کا دماغ عام انسان کے دماغ سے ہٹ کر معاملات، واقعات دیکھنے لگتا ہے، اور ان مشقوں کی مسلسل پریکٹس پھر آپ کے حواسوں پہ کچھ اس طرح طاری ہو جاتی ہے کہ آپ کے خواب بھی بدل جاتے ہیں، عجیب عجیب سے خواب نظارے دیکھنے میں ملتے ہیں، رنگ نظر آتے ہیں، مقامات نظر آتے ہیں، شکلیں نظر آتی ہیں۔ تو مراقبوں میں لطائف کا حرکت میں آ جانا اور ارتکاز توجہ، ٹیلی پیتھی وغیرہ میں نظاروں، مشاہدوں کا بدل جانا، اور سامنے پڑی شے سے روشنی کی لہروں کا نمایاں ہونا کیا ہے اور کیسے ہے، اور یہ سب کہاں سے پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس راز کو سمجھنے کے لیے ایک دنیاوی مثال دیکھیے، سنیے اور سمجھیے کہ ایک میز ہے، میز ہی ہے نا، سامنے پڑا ہوا ہے، سمجھ لو کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے جس پہ میں نے کوئی روحانی مشق کرنے کا سوچا، اور میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس میز میں سے آواز آنے لگے، میں اسے سارا دن بھی دیکھتی رہوں بنا پلک جھپکائے، یا سانس کی مشق کر لوں تب بھی یہ خود آواز نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ میں اسے بنا پلک جھپکائے دیکھ رہی ہوں، میں نے سانس کی مشق بھی کی ہے، میں نے کھانا بھی اتنا ہی کھایا ہے، اور وہ کھایا ہے جس میں پرہیز ہے، مستقل میٹھا بھی چھوڑ دیا ہے، اور اس مشق کے دوران میں مجھے کھانا کھائے ہوئے بھی 3 سے 4 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ خالی پیٹ مشق کرنا چاہیے، تو یہ سب لوازمات جو اس مشق کے ٹریننگ کے دوران ضروری ہیں وہ سب ہو چکے۔ اب سامنے میز ہے اور ٹارگٹ یہ ہے کہ اس میں سے آواز آئے، تو آواز کدھر ہے؟ اس سامنے پڑی بے جان میز میں یا مجھ میں، جو مجھ سے نکل کر اس میز سے ریفلیکٹ ہو کر پھر مجھے ہی سنائی دے گی۔ کیسے؟ وہ ایسے۔ بیٹا یہ کیا کر رہی ہوں؟ یہ میں کھانا کھا رہی ہوں۔
آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ میں گانا گا رہی ہوں. گانا گا رہی ہو. اچھا، تو یہ میز کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میوزک بنا رہی ہوں اس میں. میوزک بنا رہی ہو. اچھا، ذرا اپنے ہاتھ پیچھے کرو. اب تم گانا گاؤ اور دیکھو میوزک بنتا ہے کہ نہیں. گانے کے بغیر کیسے بنے گا بجائے بغیر؟ اچھا، یعنی یہ ایک بے جان میز ہے. جی. اب اس میز میں سے آواز کیسے آئے گی ذرا دوبارہ بتانا. یہ دیکھیں نا اس طریقے سے. یہ کیا ہے؟ یہ بانسری ہے. اچھا، تو اس سے کیا کوئی ساز نہیں بن رہا ہے؟ کوئی گانا گا رہے ہو آپ؟ نہیں، اس سے میوزک بنتا ہے. میوزک بنتا ہے. جی. تو پھر آپ مطلب کوئی گانا گاتے ہیں؟ نہیں، اس کو یہ تو منہ سے بجتی ہے تو اس کو اور ساتھ میں کوئی گانا گاتا ہے، کوئی آواز آتی ہے؟ جی جی، کوئی اور اگر گانا ساتھ گانا چاہے تو گا سکتے. یعنی کہ اس میں سے آواز آتی ہے؟ جی جی، اس میں سے آواز. تو اس میں آواز خود بخود آتی ہے؟ نہیں، اس میں آواز لے کے آنی پڑتی ہے. ہم اپنی سانس اس کے اندر ڈالتے ہیں جو آواز پروڈیوس کرتی ہے اس کے اندر. یعنی کہ اگر اس میں جب تک کوئی سانس نہ جائے، کوئی ایسا ہوا نہ بیچ میں اس کے داخل ہو، تو اس میں سے آواز پیدا نہیں ہوتی. نہیں، اس میں یعنی یہ اپنے طور پہ ایک بے جان چیز ہے. جی بالکل بے جان ہے. بے جان میز اور بے جان بانسری سے ساز تب نکلا جب اسے تحریک ملی سانس کی. انسان بے جان جسے زندگی ملی ہے سانس کے ذریعے، اور وہ سانس کی تحریک خدا کی پھونک سے ہے. جیسے ہی یہ زندگی کا ساز بند ہوتا ہے، انسان پھر سے بے جان کا بے جان. تو حقیقی انسان کون ہے؟ وہ پھونک ہے، روح ہے کہ میز تب بجا جب اس کو میں نے ساز دیا، تو وہ آواز میرے اندر تھی، میرے سے بیدار ہوئی اور میرے ہی کانوں میں لوٹ آئی. میز، موم بتی، شمع، دائرے کا بورڈ وغیرہ وغیرہ بے جان آبجیکٹ ہیں. ان میں جو روشنی کے ہالے نظر آتے ہیں وہ تمہارے اندر سے ہی نکل کر اس بورڈ پر منعکس ہو کر تم تک لوٹتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ باہر کچھ نظر آیا جو تم سے الگ تھا یا تم سے باہر تھا. موم بتی کی شعاع، یہ جو روشنی کے رنگ ہیں وہ تمہارے سے نکلے، تم میں موجود ہیں، اب سامنے نظر آ رہے ہیں. خواب جو اب عجیب ہو گئے وہ منظر تم میں ہی تھے، جو اب اس وجہ سے نظر آنے لگے کہ تم نے وہ راستہ اپنا لیا جہاں دماغ کے اندر یہ نظارے تمہارے اندر محفوظ تھے، تمہارے شعور میں. لطائف اس لیے روشن ہو گئے کہ تمہاری توجہ، تمہارا شوق اس جانب مبذول ہوا. یہ روشن ہی تھے، بس ان پہ کچھ گرد تھی، تمہاری تلاش نے وہ گرد ہٹا دی اور وہ سامنے آ گئے. بے جان انسان پہ رب کی پھونک پڑی، اس کی روح کی پھونک پڑی، تو جو رب میں تھا وہ انسان کے ذریعے بیان ہونے لگا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق بنا ڈالی. مردہ میز میں نہ ساز تھا نہ الفاظ، اس کی لے گونجی تو اس ساز سے جو انسان کے ہاتھ کی حرکت میں تھا. تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. دنیا، برزخ اور آخرت. کسی کا دماغ پڑھنا بہت آسان ہے اور اس میں اپنے الفاظ بھیجنا، یعنی وہ وہی کہے جو تم کہلانا چاہتے ہو، بڑا آسان ہے. تمہیں دوسروں کے عکس میں اپنا ہی عکس دیکھنا ہوگا. تم نے کسی کو دیکھا اور تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ یہ انسان بڑا چالاک لگ رہا ہے، بڑا بے وفا لگ رہا ہے، بڑا پاگل لگ رہا ہے، یا بڑا سمجھدار لگ رہا ہے، یا بڑا خاموش لگ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمہارے ہی اندر کی خوبی ہے جو تم سے نکل کر اس میں دکھائی دے کر تمہیں سنائی دے رہی ہے. تم اور وہ دماغی طور پہ کنیکٹ ہو ایک دوسرے سے. جو تم ہو وہی وہ ہے، وہ اکیلا کچھ نہیں. اسے جو بنایا تمہاری سوچ نے بنایا ہے، تم نے بنایا ہے، وہ تم ہی ہو. سامنے موجود شے یا کوئی انسان بہت خوبصورت ہے، اسے خوبصورتی تمہاری نگاہ نے دی ہے. وہی شے یا وہی انسان جو تمہیں خوبصورت لگ رہا ہے، وہی شے یا وہی انسان کسی دوسرے کو ناپسند ہو، اسے وہ شے یا انسان خوبصورت نہیں لگا. کیوں؟ کیونکہ بدصورتی یا ناپسندیدگی نگاہ میں ہے. جو اس میں تھا اسے وہی سامنے نظر آتا ہے، ورنہ شے تو ایک ہی ہے، بس دیکھنے کے انداز جدا جدا ہیں. ہر کوئی اپنا آپ ہی دیکھتا ہے سامنے موجود چیزوں اور انسانوں میں. تم جس کی بھی تلاش میں ہو، تم جسے پانا چاہتے ہو وہ تمہاری ہی تلاش ہے، اور تم جس کی سوچ پانا چاہتے ہو وہ تمہاری ہی سوچ ہے. جب تک اسے اپنے سے باہر سوچو گے وہ غیر ہے، وہ دور ہے، اور جب اس تلاش کو اپنے اندر پاؤ گے تو وہ عین ہے، عین ہی عین ہے، قریب ہی قریب ہے. تو سب کا بھلا
سب کی خیر. جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں. فی امان اللہ.